الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج چونکہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں سامنے کہ ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اہمیت دی تھی، یعنی وہ کام جو انبیاء اکرام دنیا کے مارد وجود میں آنے کے بعد کرتے رہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو سونپا، امت کو سونپا، اور اس لیے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات نے خاتم النبی کے نام سے پکارا۔ وہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین بن کے اس دنیا پر آئے، اور اس کا انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں قول و فعل سے ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور کیا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کو ایک معاشرے کے طور پر ہم کس طرح چلا سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا انقلاب ایک ایسے شخص کی طرف سے آیا جو یتیم بھی تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ ان پڑھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا۔ انہوں نے کسی اسکول، کسی کالج، کسی جگہ سے نہیں پڑھا تھا۔ یہی ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے، جس پہ ساری دنیا حیران تھی۔ جو بڑے بڑے یہود کے اور مسیحی علماء دین تھے، وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ تو ان پڑھ ہے، تو اس کے پاس یہ سارا علم کہاں سے آ گیا۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ انقلاب جو آج سے 1400-1500 سال پہلے برپا ہوا اس دنیا میں، جہاں پر فساد اور بربریت زوروں پر تھی، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں کو ہی دیکھتے ہیں، تو اس میں جو لوگوں کا حساب دیکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو میری زمین پر فساد کرتے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ فساد کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو امن برپا کرنے والے ہیں، یعنی وی آر دا پیس میکر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون پیس میکر ہے، کون فساد پیدا کر رہا ہے، اور یہ سب کس طرح ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے اس ذکر کو، اپنے دین کو تا قیامت برقرار رکھنا تھا، اس لیے وہ ذمہ داری جو انبیاء اکرام جو تھے دنیا کو وجود میں آنے کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ خاتم النبیین کا اعلان ہونے تک، وہ انبیاء جو سارے یہ کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہ اب قیامت تک یہ اٹھیں گے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے۔ اس میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو جب حکم ہوا تھا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ اس گاؤں میں داخل ہو جائیں تو فتح آپ کی ہوگی، لیکن جو وہاں کے ان کے ساتھ جو لوگ تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہاں پہ جبارین رہتے ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، آپ پہلے جائیں اپنے اللہ کے ساتھ، ان لوگوں کو اس گاؤں سے نکالیں تو پھر ہم اس میں داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ جو جہاد کا کنسیپٹ تھا وہ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب العالمین، میں اپنی اور اپنے بھائی کی جان کی جو ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہوں، میری قوم جو ہے وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، رب العالمین ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک فیصلہ صادر کر دے۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بد دعا کی گئی، اور وہ جگہ جگہ پہ ذلت و خواری کا سامنا کرتے رہے۔
اور اس کے بعد جو نازیت ہوئی، وہ جو کچھ ہوا، ان کی نسل کشی کی گئی ہٹلر نے جو کی، تو اس قسم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تمام انبیاء اکرام میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے خاتم النبیین آئے جنہوں نے تمام سختیوں کے باوجود اپنی قوم کی بربادی کے لیے اور ان کی تباہی کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ جو ایک واقعہ ہوا طائف کی بستی میں، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اللہ کے حکم کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے مار مار کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ ان کے نعل مبارک جو تھے وہ ان میں بھی خون بھر گیا تھا۔ آپ بڑے بری طرح زخمی ہوئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر اجازت ہو تو اس بستی کو دونوں پہاڑ ایک ساتھ ملا کے اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، انہوں نے آپ پر سختی کی ہے۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے، ان کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میں ان کا کتنا ہمدرد ہوں، کاش ان کو سمجھ آ جائے کہ میں ان کا کتنا ہمدرد ہوں تو یہ اس قسم کی حرکت کبھی نہ کریں۔ یا رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچان سکیں، یہ میری بات کو سن سکیں، یہ تیری وحدانیت کا اقرار کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہ کی۔ اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے کہ جہاں پر لوگوں نے تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ تنگی کے بدلے میں ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شامل ہو کے جہاد کیے۔ اور بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے جس کا انسانی زندگی میں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وہ انقلاب انسانی زندگی میں آیا جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو تھی وہ اب کافی سارا وزن اٹھا کے وہاں سے کہیں جانا چاہ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ اس وقت ینگ تھے، تو آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کا سامان چونکہ بھاری ہے، میں اٹھا کے آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دوں۔ تو قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے، اس عورت نے، اس بڑھیا نے اپنا سامان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا۔ آپ ساتھ ساتھ چلتے گئے اور اس بڑھیا کی منزل مقصود تک پہنچے۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب کوئی اچھی بات کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو جس شخص کے ساتھ کرے جب کہ وہ اس کو جانتا بھی نہ ہو، تو اس شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے، نیک خواہشات آتی ہیں، دعا کرتا ہے انسان۔ تو اس بڑھیا نے دعا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یہ کہا کہ بیٹا آپ بہت اچھے ہیں، میری ایک نصیحت ہے اس کو سن لیں، فلاں ایریے سے مت گزرنا، وہاں پہ ایک محمد نام کا جو شخص ہے وہ رہتا ہے، وہ ہمارے باپ دادوں کے جو دین ہیں ان کو تبدیل کر رہا ہے، وہ ایک جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے ایسا کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے اس بڑھیا سے کہا کہ اے اماں، وہ شخص میں ہی ہوں، میرا ہی نام جو ہے وہ محمد ہے۔ بڑھیا کی قسمت اچھی تھی، بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی رسالت کا اقرار کیا اور وہ جنت کی حقدار ہو گئی۔ دیکھیں میرے عزیز، میرے دوست، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک وہ بڑھیا تھی جو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن جب دیکھا نہیں آئی، دوسرے دن دیکھا نہیں آئی، پھر پوچھا کہ اس بڑھیا کا گھر کہاں ہے؟ آپ اس کے گھر چلے گئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا
کہ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑ گئی۔ میرے دوست، میرے عزیز، ہم اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے ایک اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہت سارے اگر واقعات بیان کرنے لگ جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ کے رسول کے، تو یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ لوح و قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جو صفات ہیں، جو بیانات ہیں، جو ان کے کردار کی اچھائیاں ہیں، جو ان کا حسن اخلاق ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، ہم اسی امت میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کیا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہماری بدقسمتی اس وقت شروع ہوئی جب خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت کا دور آیا۔ ملوکیت کا جو دور تھا اس نے دین اسلام کو تباہ کر دیا، مسلم جو تخصص تھا اس کو تباہ کر دیا، جو ایک شخصیت تھی مسلم ہونے کی وہ ختم ہو گئی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم فرقوں میں بٹ گئے، جبکہ قرآن کریم میں حکم آتا ہے، ہمارا جو نام ہے اللہ کی پاک کتاب میں وہ مسلم رکھا گیا ہے، وہاں پہ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے، نہ دوسرا ہے، نہ چوتھا ہے، نہ پانچواں ہے۔ یہ سارے جو فرقے ہیں یہ ملوکیت کے دور میں مارد وجود میں آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے اصحاب تھے، جو خلفائے راشدین تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں، ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک عام آدمی کے کہنے پر اس کی تفصیل دیتے تھے۔ بدقسمتی آج ہماری دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال کے بعد پاکستان نام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں دیا، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال جیسے مفکر جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے کے سارے اس پاکستان کے لیے محنت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی محنت قبول کی، اور یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا مارد وجود میں آیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیا۔ ایک قوم تھی اس وقت، اس قوم کی قربانیاں تھیں جنہوں نے اپنے ان لیڈروں کی قیادت میں قربانیاں دیں، اپنا خون بہایا، اس پاکستان کی بنیاد رکھی، جس کو چاٹ کر کھا رہے ہیں آج سارے کے سارے بے ایمان جو ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس پاکستان کی بربادی کے لیے آگے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عبرتناک بنایا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ تو اس قسم کا آج کل جو سسٹم چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ملک کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا تھا، وہ اس کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے اس ملک کو جس نام پہ بنا تھا اس نام کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ جو بھی آیا ایک سے ایک بڑا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں دوسری ایک نعمت جو عطا کی وہ ہماری آرمی ہے، جو جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ دیکھیں میرے عزیز، میرے دوست، مختلف لوگ اس دور میں آتے رہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ایسے ہی شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے دین پہ بھی محنت کی اور ملک کی اہمیت پہ بھی بہت محنت کی۔ اس کے بعد مختلف علماء دین آتے رہے، لیکن ان میں جو ایک سب سے بڑی مثال قائم کر گئے وہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کو دین اسلام کے مطابق چلانے کے لیے بنایا، اور اپنی پوری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس پہ صرف کر دیا۔ تو دیکھیں میرے عزیز، ان کی تعلیمات، ان کے بیانات جو آج سے 30 سال 25 سال پہلے کی ان کی جو پیشین گوئیاں تھیں، ان پیشین گوئیوں میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ عرب صفحہ ہستی سے مٹنے کے راستے پر جا رہے ہیں۔ دین اسلام جو ہے
وہ شیطان اس پہ غالب آ رہا ہے، لیکن یہ حق ہے، یہ حق کبھی مٹے گا نہیں، اس میں سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ایک واحد علماء دین ہیں پاکستان کے جنہوں نے سب سے زیادہ جو تحقیق ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک پر کی۔ نہیں تو جتنے بھی آج کل ہم علماء دین دیکھ رہے ہیں وہ ان فرقوں کی تبلیغ کر رہے ہیں جو ملوکیت کے دور میں قائم کیے گئے، جس میں شیعہ سنی اور یہ سارے جو سسٹم ہیں وہ بنائے گئے۔ یہ یہودیت کی ایک چال تھی جس نے ہمیں توڑنے کے لیے، ہماری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں مختلف چیزوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ کا جو نظام عدل ہے جب تک وہ کسی جگہ پہ نافذ نہیں ہوتا تو ہم مسلمان صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی یہ اسلام کا قلعہ بنے گا۔ میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات ہیں، جو ان کے خطبات ہیں، جو ان کے ویڈیوز وغیرہ ہیں، ان کے جو پیغام ہیں، ان کو سنیں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنے بڑے مفکر اسلام تھے، وہ کتنے بڑے عالم دین تھے، اور کتنے بڑے مفسر قرآن تھے جنہوں نے محنت کی اور کسی فرقے کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کا جو نظام عدل ہے اس پہ کام کیا، اور آج تک ان کے جو پیچھے جو لوگ موجود ہیں، ان کی جو جماعت ہے، تنظیم اسلامی ہے، وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بھی چلتی رہی اور 72 سال سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ برسر اقتدار نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کمزوریاں ہوں، اللہ عالم۔ ان کو بھی اس پہ جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ لیکن اینی ہو، میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو سارا لب لعاب ہے میری بات کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ یہ کمرہ امتحان ہے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، یہ سارے کا سارا سوچ لیں کہ یہ کمرہ امتحان ہے۔ ہم سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک، قرآن پاک کو ہمیں ایک سلیبس دے کے بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سلیبس ہے، اس کے اندر سے آپ کے سوال جواب ہیں، اس کی تیاری کر لیں۔ جو اس میں تیاری کرے گا وہ اس کمرہ امتحان میں کامیاب ہو کے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جب سور پھونکا جائے گا تو اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ ایسا لگیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہیں، جب کہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ ان کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس میں حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہمارے جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیدھے ہاتھ اور الٹے کاندھے پر، یہ لکھتے ہیں، یہ ہر روز لکھتے ہیں، یہ کسی کا حیا نہیں کرتے۔ قیامت والے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو اسکول گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔ وہ جو کچھ اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ ان کو حکم دے گا کہ اقرا کتابک، آج اپنی کتاب کو پڑھ لے۔ جن لوگوں کی کتابیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گی وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے جائیں گے، مختلف دوستوں، عزیزوں، سب سے کہیں گے میری کتاب پڑھو دوست، یہ دیکھو میری کتاب، اور وہ خوشی سے بھاگ رہا ہوگا۔ لیکن وہ بد نصیب جنہوں نے اس دنیا کو ایک کھیل اور تماشا بنایا ہے، جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو اقرار تو کیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بد نصیب جو ہیں جب ان کو کتابیں ان کے الٹے ہاتھ میں دی جائیں گی تو وہ روئیں گے، پیٹیں گے، ہائے شامت، یہ کہاں سے کتاب آ گئی، جس میں ایک ذرہ جو ہے وہ بھی چھپا کے نہیں رکھا گیا۔ میرے دوست، میرے عزیز، ہم ایسا ہے جیسے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب کہیں جاتے ہیں اور کیمرے لگے ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے CCTV کیمرہ ہے، یہاں میں کوئی حرکت کروں گا تو میرا سارا پتہ چل جائے گا۔ تو میرے دوست، یہ جو کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیمرے ہیں۔ آج تو دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے، ہم کہتے ہیں آئیے اس جماعت کے ساتھ چلیے۔ اللہ کی یہ جماعت جس کو ایک اللہ کے نیک انسان نے
قرآن کریم پر محنت کر کے بنایا، اس جماعت کے ساتھ چلیں، ان کے اقرار دیکھیں، ان کے خطبات دیکھیں، ان کی ویڈیو سنیں، آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ آج سے 30 سال 25 سال پہلے جو انہوں نے باتیں کی تھیں، آج وہ 100% ہمارے سامنے جو ہیں وہ سامنے بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کیوں ان کی باتیں ثابت سچ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ قرآن کی تحقیق سے کہا تھا۔ تو ایک واحد جماعت ہے جو قرآن کی تحقیق پر کام کر رہی ہے۔ خدا کے لیے ان کے ساتھ چلیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جو افراتفری ہے، جھوٹے جو ہیں وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو قطب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہے؟ آئیے اس ملک پاکستان میں اللہ کے نظام عدل کو نافذ کریں، اور نافذ کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیمیں ہوتی ہیں۔ جب تک آپ سب لوگ نہیں آئیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے دوست، ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن و امان قائم ہو، اور اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ نافذ کیا جائے، جس میں گناہ گار کو کوئی ڈھوئی نہیں ہوتی، وہ کہیں نہیں چھپ سکتا۔ میرے دوست، عرصہ دراز کے بعد عمران خان صاحب آئے، اور یہ آئے ہیں لیکن اکیلے۔ ان کا جو نظریہ تھا وہ اپنے ویژن پر قائم ہے، اور اللہ ان کو قائم رکھے۔ اگر یہ ویژن سے پیچھے ہٹے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن ان کا جو ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر سپہ سالار ٹھیک ہو تو ساری فوج ٹھیک ہو جاتی ہے، جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، یہ ان کا نظریہ غلط نکلا۔ سپہ سالار کا قابل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو یونٹ ہوتی ہے، جو آرمی ہوتی ہے، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سوری۔ جو اتفاق سے عمران خان صاحب سب کچھ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی کوئی ٹیم نہیں بنائی تھی۔ اگر بنائی ہوتی تو آج جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے یہ کبھی نہ کرنا پڑتا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری مثال ابھی کی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے کہ جب پوچھا جا رہا ہے سب سے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، آپ کے پاس 50 کروڑ تھا یا 50 لاکھ تھا یا کتنا تھا، اب آپ کے پاس اربوں خربوں کہاں سے آ گئے، تو آپ بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی کسی کو جرت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھنے کی۔ مولوی صاحب کا ایک اپنا چھوٹا سا گھر تھا، اور مولوی صاحب کی اربوں خربوں کی اب جائیداد ہے مولوی فضل الرحمان کی۔ جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی کی جرت کیسے ہوئی پوچھنے کی، کیوں بھائی آپ جنگل میں رہتے ہیں۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین نافذ کیے جائیں ملک کے اندر۔ اور ان کو نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جو فرقہ پرست نہیں ہیں، وہ لوگ چاہیے جو مسلک کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، وہ لوگ چاہیے جو صرف اللہ کا نظام عدل چاہتے ہیں، جو سچا اور حق کا نظام عدل چاہتے ہیں۔ وہ نظام عدل جس نظام عدل کے لیے اللہ کے رسول، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے جو نواسے تھے، سیدنا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے اصحاب اور اپنی آل کو شہید کر دیا کربلا کے میدان میں، محض اس لیے کہ اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم رہ سکے، وہ نافذ ہو سکے۔ تو میرے دوست، یہ نظام، اللہ کا نظام کس طرح آئے گا؟ آپ لوگوں کی طرف سے آئے گا، آپ لوگوں کو انصاف ملے گا، آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آئیں، ہم کہتے ہیں آپ جوائن کریں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو، تنظیم اسلامی کو جوائن کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے، اور آپ اس کے ثمر دیکھیے گا، اس کے حالات دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اولادیں، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں، اولاد اور یہ مال جو ہے یہ دنیا کی رونق ہے، آپ کے جو نیک عمل ہیں وہی آپ کے کام آئیں گے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، ابھی بھی زندگی ہے، وقت نزاع سے پہلے، موت کے وقت سے پہلے سوچ لو اور آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، وعدہ کرو کہ ہم رزق حلال کھائیں گے، ہم کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے، مجرم کا ساتھ نہیں دیں گے،
جو غلط کرے گا اس کو غلط بولیں گے، جو صحیح کرے گا اس کو صحیح بولیں گے، اور اللہ کا نظام عدل ملک میں نافذ کریں گے۔ اس کے لیے مختلف جماعتیں ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے۔ سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سب مل بیٹھ کر اللہ کے نظام عدل کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اپنی اپنی جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اس کو بنانا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے اس کو نافذ کیا جائے ملک کے اندر۔ دیکھیں، ایک چیز میں لاسٹ میں بتاتا چلوں کہ ساری دنیا حیران تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد ہی اعلان نبوت کیوں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ تھی، وہ فجار، وہ فسق، وہ ظلم و بربریت تھی اس سرزمین کے اندر، مکہ اور مدینہ میں، کہ جس کی انتہا تھی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس میں بچپنا دیا، اس میں جوانی دی، وہ سارے مرحلے جو تھے وہاں سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے، اور بڑے بڑے جو ان کے خلاف تھے وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ آپ نے جب اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیا اس معاشرے کے اندر کہ یہ ایک صحیح انسان ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تو اعلان کر دے اپنی اس نبوت کا۔ نبی تو وہ تھے، شروع سے تھے، لیکن نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیوں ہوا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ صرف ان کے قول و فعل سے ثابت کیا کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے۔ اور جب آپ نے پہاڑی پہ جا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا مان لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو کافروں نے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین کہا، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، سوائے سید علی علیہ السلام اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب آپ بہت رنجیدہ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے، کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کو تو ابھی بھی یہ سچائی کہہ رہے ہیں، یہ تو میری وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، آپ غمناک نہ ہوں۔ آپ کا کام ہے ان لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، سمجھانا، اور کھل کے میرے جو پیغام ہیں ان کے سامنے بیان کرنا، لیکن آپ ان پہ دروغہ نہیں لگے ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی دفعہ قرآن میں فرمایا کہ کالی کملی اوڑھنے والے رات کے تھوڑے عرصے میں اٹھ کے عبادت کیا کر، اتنا زیادہ کھڑا نہ ہوا کر۔ وہ ساری محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہم امت کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے دوست، میرے عزیز، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھا معاشرے کو چلانے کا، اس کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، جماعت اسلامی کو جوائن کیجئے، تنظیم اسلامی کو جوائن کیجئے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو جوائن کیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے ان کو جوائن کیجئے۔ یہ ایک اچھی جماعتیں ہیں جن پہ کوئی کرپشن کے ایسے سسٹم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ کے دین کو، اللہ کے عدل کو، نظام عدل کو ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔